وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا یا پاکستان میں دنیا کے فیصلے نہیں ہو سکتے یا جو کر رہا ہے وہ چائنا کر رہا ہے، اور امریکہ کی مرضی کے بغیر ایران نے بھی نہیں تھا نا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بھی منہ بند ہو گئے۔ لڑکے والے بھی آئے تھے، لڑکے والے بھی آئے تھے، تو دونوں کو پاس ہم ریزنس، کسی کو لڑکا نہیں پسند آئے، کسی کو لڑکی نہیں پسند آئی، مینس کے کچھ مطالبات امریکہ کے جو ایران کو نہیں پسند آئے، اور ایران کے جو مطالبات ہیں وہ امریکہ نہیں مان رہا، تو بغیر کسی نتیجے کے، کسی ڈیسیجن کے، دونوں ڈیلیگیشنز امریکنز بھی اور ایرانینز بھی دونوں اپنے اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. تو جنگ ختم ہوتی نظر تو نہیں آتی، تو اس کی بہت ساری وجہ ہیں، ڈیفرنٹ ان کے معاہدے ہیں جو کبھی ہوں گے بھی نہیں۔ دو مین پوائنٹس ہیں جس پہ امریکنز جو زیادہ غور کر رہے ہیں، ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ بنائے ہرمز پہ جو کنٹرول ہے وہ ایرانین کا نہیں رہے گا، لیکن ایران اس کو بالکل بھی نہیں مانے گا کہ بنائے ہرمز شروع سے ایران کے پاس ہے تو وہ کیوں دے گا کسی۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ ایٹمی پاور نہیں بنے گا ایران، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، وہ ضرور بنے گا، وہ رکے گا بھی نہیں۔ تو ایران یہ دونوں شرائط نہیں مان رہا، جس کی وجہ سے امریکنز بھی ایسے چلے گئے ہیں۔ 2 دن کے جو مذاکرات تھے وہ ہونے تھے 2 دن میں، لیکن ایک دن میں جو امریکہ کے نائب صدر ہیں JD وانس، وہ ویسے چلے گئے ہیں، اور ایران والے بھی پھر چلے گئے، انہوں نے یہاں پہ رہ کے کیا کرنا تھا، ناشتہ بھی شاید ان کو پسند نہیں آیا ہوگا یہاں کا۔ 1979 کی ریولوشن کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر بھی ادھر آئے ہیں اور ایران کے بھی صدر ادھر آئے ہیں پاکستان میں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے، اور پھر پاکستان کے اوپر ساری دنیا کی نظریں بھی ہیں، خاص کر کے انڈین میڈیا، وہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہوا ہے۔ ابھی میں ایک وہ جو کہہ رہا تھا کہ کراچی کی پورٹ کو بالکل اپنے قابو میں لے لیا ہے، تو وکرانت وہاں پہ یہ وہی آج بکواس کر رہے تھے بھائی صاحب کہ جو کیا ہے وہ امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے، امریکہ نے پیسے دیے ہیں، تو پاکستان بس شادی ہال بنا ہوا ہے، شادی کسی کی ہے، بس وہ شادی کا ایونٹ کروا رہے ہیں۔ کل ایک ان کے میڈیا پرسن ہی تھے، اینکر تھے، وہ تو ایسے چیخ چلا رہے تھے کہ پاکستان ہی کیوں سب سے آگے ہے، پاکستان پہ کیوں سب کی نظریں ہیں، انڈیا کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا، تو جس کا فادر ہی اسرائیل ہو اس کو بندہ کیا پوچھے۔ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں تھی، یہ تقریباً 21 گھنٹے لمبی چلی تھی۔ امریکہ کی طرف سے تو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے JD وانس، جن کے ساتھ ویکاف بھی تھے، تو دوسری طرف ایران کا جو ڈیلیگیشن تھا پورے کا پورا وہ تھا۔ ایران والے تو اپنے ساتھ جب آئے تھے وہ شہید جو بچے ہیں ان کے بیگ وغیرہ بھی لے کے آئے تھے کہ جو انہوں نے شہید کیے ہیں، تو وہ کیسے ان کے مطالبات پھر مان سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے جو ان کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے شہید کر دی ہیں، تو وہ ایران اتنی آسانی سے تو ان کے مطالبات نہیں مان سکتا پھر، تو یہ بہت مشکل ہے کہ جنگ زیادہ دیر تک رک سکے۔ لیکن امریکہ کے صدر کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو شکست دے دیا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، الٹا ایران والوں نے آپ کو شکست دے دی ہے، آپ دنیا کے سپر پاور کہلاتے تھے، لیکن ایران کے سامنے تو آپ نے بالکل بھی، بس ان کو ٹائم دیتے تھے کہ صبح میں تمہیں بتاؤں گا، شام کو بتاؤں گا، باہر نکلو تو بتاؤں گا، وہ باہر نکلتے ہم کہتے ہو گھر جاؤ تو بتاؤں گا، یہی حساب آپ نے کیا ہوا تھا۔ آپ نے اسے پتہ نہیں وہ ونس ویلا سمجھا ہوا تھا کہ جا کے صدر کو اٹھا لائیں گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے، آپ نے ان کا سپریم لیڈر شہید کر دیا تو وہ تو بدلہ لیں گے پھر۔ اور آپ نے یہ بھی بولا تھا کہ 2 جہاز جو امریکن جگہ بھی گزرے ہیں تو وہ بھی نہیں گزرے، آج انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اپنا ہرمز سے کوئی امریکن جہاز گزرے ہی نہیں۔ تو جتنے جھوٹ آپ نے بول دیے ہیں یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں کہ ایبسین فائلز سے دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے۔ پتہ آپ کو بھی ہے کہ آپ کیسے ہیں، یہاں کا پاسٹ کیسا ہے، یہاں آپ کا پریزنٹ بھی کیسا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے آپ نے جنگ کا سہارا تو لے لیا تھا، لیکن آپ نے الٹا لے لیا تھا نا۔ اب آپ بھی پچھتا رہے ہیں، آپ کا وہ بیٹا اسرائیل بھی پچھتا رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے۔ آپ نے ادھر لیبنان میں بھی جنگ بندی لاگو تو ہوتی تھی، لیکن آپ نے خلاف ورزی کی ہے پھر۔
ادھر آپ نے ایک ہی دن کیا 10 منٹ میں ہم نے 254 سے بھی زیادہ بندے شہید کر دیے ہیں. تھاؤزنڈس آف جو سٹیزنز ہیں ان کے وہ آپ نے زخمی کر دیے ہیں. 160 airstrikes in 10 minutes on residential buildings, on schools, on hospitals, on civilian infrastructure, on cemeteries with funeral processions in the midst of a ceasefire. I don't know how to reconcile my tax dollars doing this to my homeland. I don't, like, I feel like it's really important to get on here and to talk and to say this, but I am at such a loss for words. All I can do sometimes is reshare other people's voices who can articulate it a little bit more with a little bit more emotional separation. But what is happening? Like, we are sending people to scope out living on the moon while we bomb each other. This is dystopian. This is insane. تو اگر آپ نے جگہ بندی کرنی تھی تو وہ چیز لبنان پہ بھی لاگو ہوتی تھی. آپ نے صرف ایران پہ حملے بند کیے ہیں, وہ بھی اس لیے دنیا کے آنکھوں میں دھول آپ نے جو کیا کہ آپ نے وہ تیاری کرنی تھی اپنی جنگ کی. آپ کے پاس اتنے وہ نہیں رہے تھے ظاہر, یا آپ کے پاس اتنی تیاری نہیں تھی کہ آپ زیادہ ایران کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. اس لیے آپ نے دنیا کو ایسے پاگل بنایا. پاکستان آگے پاگل بننے کے لیے تیار ہے آپ کے ہاتھوں. تو آپ نے یہ سمجھداری آپ کی ہے, پاکستان والوں کی نہیں ہے. آپ نے سمجھداری کی ہے کہ پاکستان کو اپنے قابو میں رکھے, اور یہ بھی قابو رہے, یہ ٹھیک رہتے ہیں. ان کو آزادی بس برائے نام ہی دیے. قائد اعظم نے آزادی دی آپ کو کہ آپ اپنے الگ ملک میں رہیں. آپ کروڑ روپیہ لگا کے ویزے لے کے آپ باہر جا رہے ہیں. وہ بھی سوچتے ہوں گے اگر واپس ادھر ہی آنا تھا تو ہم سے آزادی لی کیوں تھی. ایٹ دی اینڈ یہی بولوں گا کہ پاکستان کے لیے بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے. اللہ پاکستان کو عزت بخشے اور ایسے ہی پروان چڑھتا رہے. اب تو حکومت یہ جانے نہیں والی ہے 10-15 سال ویسے. امید کرتے ہیں کہ زیادہ آگے جائے گا پاکستان. جو ڈیفالٹ کروانے والے تھے وہ خود ہی ڈیفالٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اب وہ کبھی سامنے ہی نہیں آئے ہیں, ڈیفالٹ ہو گئے کہیں کام پہ. سری لنکا تو پھر بھی نظر آ رہا ہے, جو بولتے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا وہ نہیں نظر آ رہے. تو انڈیا والے جو بول رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو امریکہ کے کہنے پہ کیا ہوتا تو وہ گاڑیاں خود بیچتے بیوقوف. تو اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.